آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے کہا تھا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں، جو آپ کہیں ہم کر لیں. وہ عمران خان نے امریکہ کو نہیں تھا کہا، وہ عمران خان نے یورپی نمائندوں کو کہا تھا. اور جیسے امریکہ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کے ساتھ تعلقات ہیں فی الحال، ویسے ہی یورپی ممالک کے یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے یا یورپین یونین کے پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعلقات تھے. پاکستان میں 8 فروری 2024 کے انتخابات عاصم منیر کی مرضی کے مطابق منعقد ہوئے، مطلب اس نے چوری کیے. یورپی یونین کے مبصرین نے اس کو مانیٹر کیا لیکن انہوں نے رپورٹ شائع نہیں کی. مطلب یہ کہ انہوں نے پاکستان کی عسکری رجیم کے جرائم پہ خاموشی اختیار کی یا سہولت کاری کی کیونکہ امریکہ ان کے ساتھ تھا. اب امریکہ کے ساتھ یا ٹرمپ کے ساتھ یورپین یونین کے تعلقات تھوڑے بگڑ رہے ہیں، اور اب وہ پاکستان سے غالباً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ریاست سے اپنے معاملات اپنی مرضی کے مطابق حل کروانے کے لیے یا آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے اوپر تھوڑا پریشر ڈال رہے ہیں. جی ایس پی پلس اسٹیٹس، یہ رپورٹ، اس کے اوپر ڈیولپمنٹس، پاکستان نے کیا پیش رفت کی، پاکستان نے کیا کچھ بہتر کیا یا کیا خرابیاں کی، اس کے بارے میں ہر سال وہ یہ رپورٹ شائع کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. عمران خان کے دور پر گرے لسٹ اور بلیک لسٹ اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں مطلب فوج غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کرتی رہتی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز اور قانون کی پامالیاں یہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں. لیکن جب ریاست کے ان کے ساتھ معاملات ہیں، ان کے تعلقات ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے تو پھر وہ بس دکھانے کے لیے بولتے ہیں. لیکن عمران خان کے عسکری قید میں جانے کے بعد عمران خان کے چاہنے والوں نے 2023، 24، 25 میں دنیا بھر میں بھرپور آواز اٹھائی. ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ عمران خان کا مقدمہ رکھا. پاکستان میں ہونے والی غیر انسانی، غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتوں کو پوری دنیا کو بتایا. پاکستان کی رجیم عاصم منیر کے نیچے جو قانون اور آئین کی بدترین پامالیاں کر رہی تھی اس کا دنیا کو بتایا. یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں بہت سارے لوگوں نے، تنظیموں نے، این جی اوز نے اپنا کام کیا. عمران خان کے بیٹوں نے اقوام متحدہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں وہ زلفی بخاری کے ساتھ وہاں پہ جا کے انہوں نے ایڈریس کیا. وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہیں. پھر ہم لوگوں نے ایک این جی او شروع کیا بابیل، آپ جانتے ہوں گے. اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے پبلک کو انگیج کیا. ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہم یورپین پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ لے کے جائیں گے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کی جو رپورٹ تم لوگوں نے مرتب کی تھی اس کو شائع کریں، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی غیر انسانی، غیر آئینی، غیر قانونی حرکتیں جو کی گئی ہیں پاکستان میں عمران خان کی جماعت، ان کے لوگوں کے ساتھ، ان کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں. کیونکہ آپ نے قلم بند کی ہیں. پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، میڈیا پہ کریک ڈاؤن، پولیٹیکل ورکرز پہ کریک ڈاؤن. جو پولیٹیکل ورکرز ملٹری کی قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے، دیگر پولیٹیکل پرزنرز جیسے یاسمین راشد وغیرہ، عمران خان کی مسز شاہ محمود قریشی اور دیگر جو عسکری قید میں ہیں ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی. اس میں مینشن کیا گیا اس پٹیشن پہ. اور آپ جانتے ہیں کہ 1,18,000 سے زائد سگنیچر اس پٹیشن نے کلیکٹ کیے. ہم لوگوں نے آپ کو انگیج کیا، آپ کو اپنے ساتھ میں لایا کہ آپ اس میں اپنی آواز شامل کریں اور ہم یہ معاملہ یورپین پارلیمنٹ تک لے کے جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی کہا، آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایم ای پیز، ممبرز آف یورپین پارلیمنٹس کو ای میلز بھی لکھیں. پھر ہم نے، آپ سب نے مل کے ہزاروں کی تعداد میں ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو ای میلز لکھیں. اسی طرح کی چیزیں انہیں بتائیں کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ اس پہ آواز اٹھائیں. مطلب مختلف چینلز سے یورپین یونین، یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ اور دیگر یورپین عہدیداران کو یا پلیٹ فارمز کو انگیج کیا گیا. مختلف پلیٹ فارم سے ہر کسی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. عمران خان کے بیٹے ہوں، زلفی بخاری ہوں، این جی اوز ہوں، لاتعداد این جی اوز ہوں جیسے ہماری ابابیل کہہ رہے ہیں، یوروپاک، کوپس یو کے، پاکستان ورلڈ الائنس، فریڈم اینڈ جسٹس پروجیکٹ یا ڈاکٹرز فار عمران خان، سب لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کی. یہ آپ سب جانتے ہیں. پہلے سے مختلف یہ ہوا تھا کہ اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں یورپین یونین کے لوگوں کو، آفیشلز کو انگیج کیا گیا. لوگ وہاں پہ گئے. آپ نے علادین کو دیکھا ہوگا ابابیل کی طرف سے، نظر عباس کو دیکھا ہوگا کوپس یو کے کی طرف سے، اور احمد سردار کو دیکھا ہوگا یوروپاک کی طرف سے. پھر آپ نے ڈاکٹر سبرینا کو دیکھا ہوگا پاکستان ورلڈ الائنس کی طرف سے، اور اسی طرح ڈاکٹر عثمان کو دیکھا ہوگا ڈاکٹرز فار عمران خان کی طرف سے. یورپین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ وہاں کے مختلف پلیٹ فارمز پہ آواز اٹھاتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتے ہوئے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ نے ان کو بتانا ہے، آپ نے بھرپور انداز میں ان کو بتانا ہے کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ بڑے چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے تو پاکستان میں یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، آپ اس پہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ کہ بہت سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن تھی، چاہے وہ اس پہ کوئی عملی اقدامات کریں یا نہ کریں، لیکن وہ اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جن شرائط پہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس حاصل کیا ہے وہ شرائط پوری نہیں کر رہا. بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، مزدوروں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اقلیتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، میڈیا پہ آزادی نہیں ہے، عدالتیں کنٹرول میں ہیں. اور اس دفعہ اس رپورٹ میں انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن عمران خان ایز فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا انہوں نے ذکر کیا. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کے بھرپور پریشر اور انگیجمنٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا. لیکن سب سے اہم بات، یورپین کمیشن نے سنگل انٹری پوائنٹ ایک کمپلینٹ ریسیو کی 2025 میں. سنگل انٹری پوائنٹ ایک پلیٹ فارم ہے
جو مختلف پلیٹ فارمز پہ الگ الگ درخواستیں دینے کی بجائے ایک ہی پلیٹ فارم پہ درخواست دی جا سکتی ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی ملک جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس رکھتا ہے، ان شرائط کو پورا کرنے کی بنیاد پہ وہ ان کو پورا نہیں کر رہا. کوئی ایک این جی او، کوئی ایک شخص، کوئی ایک اینٹی، کوئی ایک تنظیم وہ آن لائن فارم فل کرتی ہے اور پاکستان میں ہونے والی ان تمام زیادتیوں جو 2023 سے لے کے 25 تک ہوئی ان کے ثبوت ان کو مہیا کرتی ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے اس رپورٹ میں اس کا ذکر کیا ہے، پہلے پیراگراف میں، یہ میں ہائی لائٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب یہ کہ دا یورپین کمیشن ہیز ریسیوڈ اے سنگل انٹری پوائنٹ SEP کمپلینٹ ان ریلیشن ٹو پاکستان ان 2025 کہ ان کو ایک درخواست یا ایک شکایت موصول ہوئی کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پہ پاکستان آپ کے ساتھ تجارتی مفادات حاصل کر رہا ہے. اور یہ شکایت کون لگا سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا مختلف طریقوں سے. اس میں کوئی انسانی حقوق کی تنظیم بھی ہو سکتی ہے، اس میں یورپین یونین میں رجسٹرڈ کوئی این جی او بھی ہو سکتی ہے، اس میں ٹریڈ یونین یا سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا ادارہ جو جی ایس پی پلس معاہدے کی خلاف ورزیوں کے شواہد ان کو مہیا کر سکتا ہے. کسی نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے، سارے ثبوت مہیا کیے ہیں، اس لیے 2023 سے لے کے 25 تک اس میں ذکر ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان کی ریاست نے کشمیر میں جو کچھ کیا، بلوچستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے ویسے تو ذکر کیا نا بلوچستان میں جو ماورائے عدالت یا ماورائے قانون ایگزیکیوشنز ہو رہی ہیں. 2026 میں عاصم منیر نے پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں کرنے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. کشمیر میں جو نہتے کشمیریوں کے ساتھ جو قتل عام کیا، جو سلوک کیا، جو ان کی تحریک 30 سے زائد دنوں سے چل رہی ہے، دنیا اس کو بھی آبزرو کر رہی ہے. اگلی جی ایس پی پلس معاہدے کی خلاف ورزیوں کے بارے میں جو رپورٹ آئے گی اس میں یہ بھی ذکر ہوگا. بلوچستان میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، مارنگ بلوچ کو انہوں نے 2026 میں عمر قید کی سزا سنائی ہے، وہ اگلی رپورٹ میں ہوگا. مطلب یہ کہ پاکستان جی ایس پی معاہدے کی خلاف ورزیوں پہ خلاف ورزیاں کرتا جا رہا ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش جاری رکھنی ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ پاکستان کے اوپر مسلط عاصم منیر، اس کی فوج، اس کے سہولت کار پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہے ہیں. ہم ایک اور پیٹیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں، ہم اس میں آپ کو انگیج کر سکتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں مزید سگنیچرز دیں. ہم ان کو لے کے یورپین پارلیمنٹ میں ایک بار پھر جائیں گے، ان کے ساتھ انگیج کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ کوئی سالڈ ایکشن نہیں لے رہے، پاکستان سے یہ آپ ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ وہ غیر انسانی حرکات بند کر دے. مطلب عاصم منیر پاکستان بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے اوپر قابض ہیں، یا پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں گی اس کے یہ ذمہ دار ہیں، پاکستان کا ہی نام آئے گا، لیکن کرنے والے تو یہ ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ مل جل کے ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے ایک دوسرے کے تعاون سے ہم اس عسکری رجیم کو دنیا بھر میں ذلیل و رسوا کروائیں گے، اس کے کالے کرتوت پوری دنیا کو بتائیں گے. اور جن این جی اوز نے، جن انسانی حقوق کی تنظیموں نے، جن لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، وہ داد کے مستحق ہیں. آگے مزید ہم یہی کرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے عمران خان آزاد ہو جائیں گے، لیکن جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جو دیگر سیاسی ورکروں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ پاکستان میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، قانون کی پامالیاں ہو رہی ہیں، وہ اس عسکری رجیم کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ پاکستان کو ایک سٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ فراہم نہیں کر سکی. سیاسی عدم استحکام ہے، کوئی ادارہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا، عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی، بلکہ اس پہ عسکری اثر و رسوخ ہے، وہ بھی اس رپورٹ میں ذکر ہے. قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جیسے اب سننے میں آ رہا ہے کہ صنم جاوید خان کی گردوں میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے. جتنے پاکستان تحریک انصاف کے قیدی وہاں سے رہا ہو کے آئے، ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ جان کی بازیاں ہار گئے مختلف امراض کی وجہ سے. پاکستان کی ریاست، عسکری ریاست، نہتے بے گناہ بے قصور پاکستانیوں کا قتل عام کر رہی ہے، اور یہ اگلے سال جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ریویو کرنے کی رپورٹ میں شامل ہوگا. ایک بار پھر اس کا ذکر ہوگا کہ پاکستان نے بدترین پامالیاں کی. اگلے سال کوئی پھر ایک دفعہ سنگل انٹری پوائنٹ کمپلینٹ دائر کر دے گا، ان کو بتائے گا کہ پاکستان میں یہ مزید کرتے جا رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آئی، یہ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے، تو ان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ریویو کریں، ان سے ڈیمانڈ کریں کہ یہ اپنے معاہدے کی شرائط پوری کریں. ہم نے یہ کرتے رہنا ہے، ہم نے ہر طریقے سے مزاحمت جاری رکھنی ہے، اپنے طریقے سے اپنا حصہ ڈالتے رہیں. ایک نہ ایک دن آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا، اور پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی، اور اس پہ بیرونی دنیا کا بھی پریشر ہوگا. آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ہر طریقے سے، وہاں پہ پاکستان میں گراؤنڈ پہ، اور اوورسیز میں مغربی ممالک کی پولیٹیکل کلاس کو انگیج کر کے. اس میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی اوورسیز قیادت کہیں نظر نہیں آئے گی. ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی پٹیشن، کوئی کسی قسم کی انگیجمنٹ یورپین یونین کے ساتھ نہیں ہوئی. زلفی بخاری اگر گیا تو اپنی کیپیسٹی پہ گیا، عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ کیا. آپ خود سوچ سکتے ہیں، آپ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز یا انٹرنیشنل چیپٹرز کے کون کون سے عہدیداران یورپین یونین میں گئے اور ان کے ساتھ انگیج کیا اور کسی قسم کا کوئی قانونی راستہ اختیار کیا. پاکستان پائند آباد، عمران خان زندہ باد.